دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا ہم سب برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ آج یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس عمل سے ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن کا بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 5 تاریخ آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ کب یہ ماہ رجب کی 5 تاریخ آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر پھر اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ پہلے پیر کے دن پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، اور دین اسلام کو پیر کے دن بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن ہی اس فانی دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ پاک نے پیر کے دن کو عظمت اور جراح بخشنی تھی، اس لیے اپنے پیارے حبیب کو پیر کے دن اس فانی دنیا میں بھیجا۔ اللہ والوں، رب کے نزدیک یہ دن کتنا معتبر ہے ہم لوگ اس بات سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اور آج پہلا پیر ہے ماہ رجب کا، اور 2025 کا بھی یہ پہلا پیر ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے، اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت بھی ہے۔ اسی لیے ماہ رجب کے پہلے پیر کے دن اس وظیفے کا میں نے خود بہت شدت سے انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت اور عظمت والا دن ہے۔ دوستوں، یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کا مہینہ آئے، کب نیا سال شروع ہو، سال کا پہلا پیر آئے اور ماہ رجب کا بھی پہلا پیر آئے۔ اور اللہ والوں، آج وہ خوش نصیب گھڑیاں، وہ خوش قسمت گھڑیاں ہم سب کو مل گئی ہیں۔ بندہ جسے ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اس کو ملے گی، یقین کریں اس کی زندگی کامیابیوں کے اندر لکھ دی جائے گی۔ یہ اللہ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے جسے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے اللہ کو راضی کر لو گے۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحمت کی بارش فرماتے ہیں، اپنے فضل کی بارش فرماتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان سے خوب رحمتوں کو برساتا ہوں، اس کے اوپر رحمتوں کو بہت زیادہ نچھاور کرتا ہوں۔ اسے خواب میں بھی انشاءاللہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی بشارت مل جائے گی۔ اللہ والوں، مال و دولت، ترقی، یہ سب تو ملتا ہی ہے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس وظیفے سے بندے کو جنت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اتنا ہی زیادہ معتبر ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں گے جو آج کے دن اس خاص عمل کو کریں گے۔ اللہ کی خوشنودی اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، جس کی کوئی رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کی حاجت ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لوں، تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 5 تاریخ ہے اور پہلا پیر کا دن ہے۔ اس پیر کو دولت والا پیر بھی کہا جاتا ہے، اس پیر کو نصیب اور قسمت لکھوانے کا اور تبدیل کروانے کا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فقر و فاقوں کو، بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، شہرت، ہر چیز سے نوازتا ہے۔
دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی۔ آپ یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں یہ حرمت والے مہینے جو بالکل ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آ سکیں۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے آج ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے اللہ رب العالمین سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے امام حسنین کریمین کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے سیدہ بطول کا واسطہ، ہم سب کی دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، امت محمدی کی خیر فرما دے۔ میرے مولا امت محمدی کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما لے۔ میرے مولا اس پورے جہان میں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا ان کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ، اپنی عطا کے ساتھ ان بندوں کو صحت، سلامتی، قدرت، طاقت اور غلبہ عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما۔ بالخصوص اس ویڈیو میں دنیا جہان کے جس بھی کونے سے کوئی بندہ شامل ہوا ہے، آج اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام بیماریاں، اس کے تمام جتنے بھی برے کے برے مقصد ہیں ان سب کو ختم فرما دے۔ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو خوشادہ اور بہترین عزت بابرکت روزگار عطا فرما۔ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ حرام سے بچا میرے مولا، اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمیں اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ ہمیں میرے مولا عمرے اور حج کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمارے والدین کو سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما۔ میرے مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو جو اس دنیا میں ابھی موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، جو بعد میں آئیں گے، جو آ چکے ہیں، میرے مولا سب کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اہل بیت کی مدد فرما۔ میرے مولا آخری دور تو اہل بیت کا ہے، یوں تو ہر دور اہل بیت کا ہے، لیکن میرے مولا اب امام مہدی الزمان کا وقت آ چکا ہے۔ میرے مولا ان کی آمد ہے، ہم سب کی مدد فرما۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین اور ملک شام کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم اور قتل و غارت ہو رہا ہے۔ میرے مولا بالخصوص انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ مسلمانوں کو ظلم و ستم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زبردستی ان سے جو ان کے بدھ ہیں، شری رام، ان کے وہ نعرے لگوا رہے ہیں۔ میرے مولا ایسے شر انگیز عناصروں کے شر سے ہمیں بچا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو خود سوچیں کہ جب ہزاروں لوگ دنیا جہان کے کونے کونے سے اس دعا میں شامل ہوں گے، وہ لوگ آمین بولیں گے، کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں قبول، ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم لوگ خاتمہ بالخیر کریں گے، یعنی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ تو اللہ والو آج ماہ رجب کی 5 تاریخ اور پہلا پیر کا دن ہے۔ آئیں عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، اس وظیفے کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کوشش یہ کریں کہ پانی کے گلاس پر پڑھیں۔ پانی کے گلاس پر پڑیں گے، اس پر دم کریں گے اور پانی کو پی جائیں گے تو قرآن پاک کی برکتیں اس پانی میں جائیں گی، اور جب آپ پئیں گے تو وہ ساری برکتیں آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں گی۔ اب آپ کے جسم میں جتنا بھی شیطانی شر ہے وہ سب کٹنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ حدیث کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، باوضو ہو جائیں اور مصلی پر بیٹھیں۔ آپ لوگ ایک گلاس پانی کا لے لیں، اگر مٹی کا گلاس ہے تو بہتر ہے، مٹی کا نہ ہے تو پھر آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اسٹیل کا ہو یا شیشے کا گلاس ہو، اس کے اندر پانی لے لیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بے شک آپ پلاسٹک والے گلاس میں بھی لے سکتے ہیں۔ اپنے سامنے رکھیں پانی کا گلاس بھر کر، اور آپ لوگوں نے کوشش کریں چھوٹا موٹا صدقہ بھی، کوئی سفید چیز کا صدقہ، ایک مٹھی آٹا لے لیں، چینی لے لیں یا پھر نمک لے لیں، جو بھی لینا چاہتے ہیں۔ ویسے چینی اور آٹا لیں گے نا یا سوجی لیں گے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ میٹھی چیز ہے۔ میٹھی چیز کا جب آپ لوگ صدقہ کریں گے تو اللہ پاک اس کا نعم و بدل آپ کا بہت بہترین عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہر چیز بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں تک قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے سچی۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے 70 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ والوں، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بھی استغفار کریں۔ تو آپ لوگوں نے استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے، اس سے زیادہ جتنی بار آپ کا دل کرے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، کوئی مقروض ہے، قرض کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی بسوں میں دھکے کھا رہا ہے، ایک بہترین سواری کا انتظام کروانا چاہتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں میرے بہن بھائی جو کہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور بیماری سے وہ نجات چاہتے ہیں، پریشانی سے وہ نجات چاہتے ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بے برکتی بہت ہوتی ہے۔ پہلے تو ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، لیکن اب ان کو گزارا کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر کسی بھی مقصد کے تحت اس عمل کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ سب کو اجازت عام ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ والوں یہ قرآنی آیت ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرا لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، رب کریم سے اپنے ایک صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رجب کے پہلے پیر کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ دن آئے، کب یہ لمحات ملے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں، ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کرائیں۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں،
ماہ رجب کے پہلے پیر کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود آپ کے وہ رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، آپ جتنے بھی گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں کیا کرا۔ تو اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، یہ بھی ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ والوں یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے، بس یہاں تک تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 3 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہترین فیصلے فرما دیتا ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کے روشن نصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جو سالوں سے لاکھوں کی ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے ماں باپ پڑھ لیں، بچہ خود پڑھ لے، نوکری خود چل کر آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو اس عمل کو آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل واقعی 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے تیسرا کلمہ پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ آپ نے یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو پڑھتے ہی آپ کو آپ کی نسلوں کو ہر طرح کے چنگل سے نکال دیتا ہے۔ آپ دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد سے، جادو جنات سے اور حسد کی نگاہ سے مار دیتا ہے، کاروبار پر بندش لگاتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے، بچوں کے رشتوں میں بندشیں لگا دیتا ہے، آپ کی جوان اولاد رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے بچنے کے لیے یا باسطو یا کریموں کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم کے ایک نظر ہم پر ہو جائے، اللہ پاک کی ایک نظر کرم ہو جائے۔ اللہ والوں آج ماہ رجب کی 5 تاریخ ہے اور پہلا پیر کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا باسطو اور یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا،
یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسطو یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا باسطو یا کریمو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ لوگوں نے یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ لوگوں نے 4 نمبر میں کیا پڑھنا ہے؟ یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ سب سے خاص عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک اسم اعظم ہے یا رزاقو، اور دوسرا ہے یا غنیو۔ رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے رزق دینے والے، اے روزی دینے والے۔ اس رزق اور روزی کے اندر صحت بھی چھپی ہوئی ہے، اولاد بھی چھپی ہوئی ہے، گھر گاڑی بنگلہ عزت دولت شہرت سب اس نام میں آ جاتی ہے۔ اور یا غنیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سخاوت کرنے لگے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ پاک ہمیں رزق بھی دے اور ہم لوگ اللہ پاک کی راہ میں اس کو خرچ بھی کریں، اور ہم لوگ تکبر بھی نہ کریں، اور ہم لوگ امت محمدی کی خدمت کر سکیں۔ اللہ والوں، قرآن پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ امت کے لیے سوچتا ہے، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے سوچتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے اس کے مسئلے مسائل کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ذریعے سے اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ والوں، بس آپ نے تکبر نہیں کرنا، آپ نے یہ سوچ نہیں رکھنی کہ میری تعریف کی جائے، آپ نے یہ سوچ ہرگز نہیں رکھنی کہ مجھ پر نظر کرم ہو جائے اور میری سب لوگ واہ واہ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ آپ لوگ رب کے لیے نہیں کر رہے، آپ لوگ اپنی تعریف کروانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بس اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 5 تاریخ ہے۔ یہ 5 کا فیگر یقین کریں بہت خاص ہے، اور جو پہلا پیر آیا ہے، اگر آپ لوگ علم نجوم کو جانتے ہیں، اول تو منع کیا گیا ہے، ورنہ میں ستاروں کے اعتبار سے بتاتا کہ ہمارے کو یہ دن کون سا پڑ رہا ہے، اور اس کا جو سیارہ ہے وہ کون سا بنتا ہے، اور اس پر نام آپ نے کون سا پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا رزاقو اور یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا رزاقو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہوگا۔ یا رزاقو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو یا غنیو کو اتنی بار پڑھنا ہے جتنی آپ کی عمر ہے، جتنی آپ کی اس ٹائم پر ایج ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کی عمر 28 سال کی ہے تو 28 بار پڑھیں گے، آپ کی عمر اگر 20 سال کی ہے تو آپ 20 بار پڑھیں گے، اگر آپ 25 سال کے ہیں تو 25 بار پڑھیں گے۔ آپ کی جو عمر ہے، حتیٰ کہ 10 سال کے بھی ہیں تو 10 بار پڑھیں گے۔ اپنے روشن نصیب کے لیے، روشن مستقبل کے لیے آپ لوگ ان دونوں ناموں کو اتنی ہی بار پڑھیں گے جتنی آپ کی عمر ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ یقین کریں معمولی نہیں ہے۔ پہلے نمبر میں نے کیا بتایا آپ کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرے نمبر میں کیا بتایا میں نے آپ کو؟ تیسرا کلمہ جس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو یا باسطو اور یا کریمو، یعنی کرم کی نظر اللہ پاک کی طرف کروانے کے لیے۔ اور باسطو کا مطلب ہوتا ہے کہ گرہ کھولنے والا۔ گرہ سے مراد یہ کہ غیب سے رزق بھی ملتا ہے اور گرہ بھی کھلتی ہے، رکاوٹیں بھی ہٹتی ہیں، شیطانی شر بھی کٹتا ہے۔ اور جو آخری کا عمل ہے وہ رزق کے لیے، روزی روزگار کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے نا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دولت پہ ہی ہمارے معاملہ شروع ہوتے ہیں اور دولت سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی ارننگ اچھی ہے، کسی انسان کی سیلری اچھی ہے، تو خود بخود وہ اپنے گھر والوں کو اچھا رکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر محلے والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے کہ یہ بندہ مانگتا نہیں ہے، الٹا بانٹنے والا ہے۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ ان خاص اعمال، ان خاص وظائف کو ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ویڈیو پوری۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب اللہ والوں، اس پانی پہ دوبارہ دم کریں اور پانی کو پی جائیں۔ آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد پھر دعا کریے گا، دل کھول کے دعا کریں جو آپ نے دعا کری ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے 1 مٹھی چاول یا پھر چینی یا آٹا، ان میں سے کچھ بھی آپ نے لیا ہے یا سوجی لی ہے، پھر آپ نے اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ پلیٹ میں ڈال کے چھت پہ رکھ دیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں۔ عمر میں بھی برکت ہوگی، آپ کی صحت میں بھی، مطلب کہ جو آپ کی صحت ہے وہ بھی بننا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی جو ہے وہ سلامتی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹیں گی۔ اللہ پاک رزق کو کھول دے گا اور عطا فرمائے گا۔ اور اللہ والوں، ان اعمال کو پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جتنا بیان کروں اتنا کم ہے، ویڈیو لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میرا مقصد ہے جلد از جلد آپ کو سمجھاؤں اور بس آپ لوگ سمجھ جائیں
انشاءاللہ ہر بات ہر پوائنٹ پہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے میں نے گفتگو کری ہے تاکہ ہر چیز آپ کو سمجھا سکوں کہ دن کتنا معتبر ہے، وظیفے کون سے پڑھنے ہیں، وظیفوں کی آپ لوگوں کو پڑھنے کی آپ کو کون کون سی چیزیں ملیں گی، کون سے نام کی کیا فضیلت ہے، سب میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ کو کون سی آیت پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوگی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے۔ تو اللہ والوں امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، میرا سنانا آپ کو سننا، اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔